للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ اصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ ہمارے مربی جناب ڈاکٹر حسن راز صاحب، ڈائریکٹر اسلامی اکیڈمی، برادر خاص خان یاسر صاحب CAC ممبر SIU، اور برادر عامر جمال سیکریٹری حلقہ دہلی، اور یہاں پر موجود رفقائے کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے آج یہ گزشتہ صدی کے عظیم مجدد و مفکر کے عنوان سے ایک پروگرام یہاں منعقد کیا ہے، 21ویں صدی اور دین اسلام کا حر کی تصور، مولانا مودودی کی خدمات کی روشنی میں۔ یقیناً یہاں میں اس شخصیت کا یہاں تعارف کراؤں، یہ تو میرے لیے شاید ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہم سب مولانا مودودی علیہ رحمہ کی تحریروں سے بھی واقف ہیں، اور ان کی وہ پوری تحریکی زندگی جو مسلسل جدوجہد میں نظر آتی ہے اس سے بھی پوری طرح واقف ہیں۔ مولانا مودودی علیہ رحمہ نے جو ان کا خاص کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ گزشتہ صدی میں اسلام کو اس انداز میں پیش کیا جیسا کہ وہ ہے، جس طرح سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے آیا، اس طرح سے نہیں کہ جس طرح سے لوگ چاہتے تھے یا غلطی سے اس کو سمجھتے تھے۔ مولانا مودودی کا اسلام تجدد پسندوں کا اسلام جیسا نہیں تھا۔ وہ تجدد پسند جو مغربی تہذیب کے پرستار اور مغربی فکر کے غلام تھے، جنہوں نے یورپ کو اپنا قبلہ بنا لیا تھا، اور مولانا نے جس چیز کی طرف دعوت دی وہ صرف خالص اسلام تھا، کسی شرکت کا وہ اس میں روادار نہیں تھے۔ انہوں نے کبھی یہ گوارا نہیں کیا کہ اس میں اشتراکیت یا جمہوریت یا قومیت کا پیوند لگایا جائے، کیونکہ ان تمام نظریات کا قبلہ الگ ہے، ان کے تقاضے اور ان کے مقاصد الگ ہیں، اور اسی کے لحاظ سے ان کے وسائل بھی الگ ہیں۔ رہا اسلام تو اس سے کسی کا جوڑ نہیں ہے، وہ ان سب سے قدیم ہے، اپنے پیغام، اپنے اہداف اور اپنے مقاصد کے لحاظ سے وہ سب سے منفرد ہے اور سب سے ممتاز ہے۔ باقی جو نظریات ہیں وہ سارے نظریات انسان کی کوتاہ علمی، کوتاہ فہمی اور پست خواہشات کی نمائندگی کرتے ہیں۔ مولانا کے نزدیک اسلام زندگی کا کامل نظام ہے، وہ عبادات کا نظام بھی ہے، اخلاق کا نظام بھی ہے، اجتماعی نظام بھی ہے اور معاشی نظام بھی ہے۔ اس سلسلے میں مولانا کی کتاب جو بہت مشہور کتاب ہے اسلام کا نظام حیات، اس میں دیکھیں تو وہ کس انداز میں اسلام کو پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں مکمل نظام حیات کے طور پر۔ یقیناً ہم سب نے اس کا مطالعہ کیا ہوگا۔ مولانا کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اگر وہ ایک آنکھ سے اسلام کو دیکھ رہے ہوتے تھے تو دوسری آنکھ سے زمانے کے وہ تمام چیزیں ان کے سامنے موجود ہوتی تھیں۔ وہ حالت حاضرہ سے کٹ کر ماضی کے تہہ خانوں میں جینے کے قائل نہیں تھے، بلکہ وہ موجودہ اہل دانش سے بھی انہی کی زبان میں گفتگو کرتے تھے، اس کی منطق سے ان سے مناظرہ کرتے تھے، اور ان کے فکری اور علمی مسلمات سے ہی اس پر وار کرتے تھے۔ مولانا مودودی علیہ رحمہ نے باطل کا براہ راست مار کا لڑا، اس سلسلے میں انہوں نے معذرت خانہ رویہ نہیں اپنایا، ان پر دو بدو حملے کیے اور ہمیشہ مقابلے کی پوزیشن میں رہے، مدافعانہ پوزیشن میں نہیں رہے۔ مغربی تہذیب کا وہ بت جس کے آگے لوگ سجدہ ریز ہو رہے تھے، جو اس کی سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقی کی بلندیوں کو چھو رہی تھی اور لوگوں کے دلوں و دماغ کو بری طرح مرعوب اور مبہوت ہو رہے تھے، مگر مولانا کو اسلام پر ناز تھا، انہیں اپنی دین کی برتری پر ناز تھا، ایمان تھا، اور اس کی بنیاد یہ تھی کہ مخلوق کا بنایا ہوا نظام جو ان کی خواہشات اور بشری کمزوریوں سے پاک نہیں ہو سکتا، وہ کبھی خالق کے بنائے ہوئے نظام کی بلندیوں کو نہیں چھو سکتا۔ یہ کامل یقین، وہ خالق جس کی محبتیں ساری مخلوق کے لیے عام ہیں اور جس کا علم ہر شے پر محیط ہے، جیسا کہ قرآن میں کہا گیا، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، لطیف الخبیر، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا، حالانکہ وہ بہت باریک بین اور باخبر ہے۔ مولانا مغربی تہذیب کی خابیوں اور کمزوریوں سے پوری واقفیت رکھتے تھے۔ مولانا نے مغربی تہذیب کے سماجی پہلو یا سماجی حالت پر زبردست تنقید کی۔ اس کے لیے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مولانا نے پردہ جیسی شاندار کتاب لکھی، اس میں انہوں نے اسلام کا نظریہ حجاب، نظریہ عفت و عصمت کی وضاحت کی، عورت کا کیا مقام ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، اس کو واضح کیا، اور ایک اچھے خاندان کی کیا صفات ہوتی ہیں
اور اسے مغربی تہذیب سے کیوں کر ممتاز کرتی ہیں، تفصیل سے ہمیں اس میں دیکھنے کے لیے ملتا ہے۔ مولانا نے مغربی تہذیب کے معاشی نظام پر زبردست تنقید کی، اس کے لیے سود کی نامی ایک کتاب لکھی جس کا ہم نے مطالعہ کیا ہوگا۔ افسوس کہ اس میں مزید آگے موجودہ اس پر کام نہ ہو سکا جس حیثیت سے اس میں ہونا چاہیے تھا۔ جو چینجز آج معاشی نظام میں آئے ہیں، لوگ جو اور دلائل کے ساتھ مغرب نے پیش کیے ہیں، اس میں سودی نظام جو سرمایہ دارہ نظام کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے اور جس پر پورا مغربی تمدن قائم ہے، اس کو زوردار طریقے سے مسترد کیا۔ اسی طرح مولانا نے نظام معیشت کی کیا خوبیاں ہیں، اسلام نے کتنی آسانی سے اس سلسلے کی تمام پیچیدہ گتھیوں کو سلجھایا ہے اور ایک اچھی معیشت کے لیے کیا عادلانہ قوانین ہو سکتے ہیں، اس موضوع پر اسلام اور جدید معاشی نظریات کے عنوان سے کتاب لکھی۔ گویا وہ تمام چیزیں، یعنی جس کا ہم نے تذکرہ کیا کہ مولانا کے نزدیک اسلام ایک کامل نظام زندگی ہے، آپ دیکھیں گے کہ ہر موضوع پر ایک مکمل کتاب مولانا کی نظر آتی ہے فکری اعتبار سے۔ ہمیں چاہیے، آج ہم نے یہی پروگرام جیسا کہ افتتاح میں برادر خان یاسر نے عرض کیا تھا کہ ہم وہ علمی اور فکری ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں، آئے غور کریں اور آج بھی جو اسلام کو درپیش مسائل ہیں ہم اس پہ اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، ان کی تعلیمات سے یہ چیز حاصل کریں اور وہی اسلام کو ایک مکمل نظام زندگی سمجھیں، اپنی زندگی میں، اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں لانے کی کوشش کریں۔ انہی چند باتوں کے ساتھ، چونکہ ڈاکٹر صاحب کا اہم خطاب آپ سے ہونا ہے، میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔ خدا کی رحمتیں ہوں آپ پر 100 بار مودودی، دعائیں دے رہی ہے ملت بیدار مودودی۔ خدا کی رحمتیں ہوں آپ پر 100 بار مودودی، دعائیں دے رہی ہے ملت بیدار مودودی۔ خدا کی رحمتیں ہوں آپ پر 100 بار مودودی، دعائیں دے رہی ہے ملت بیدار مودودی۔ بہت سود و زیاں کا فرق سمجھاتی رہی دنیا، بہت سود و زیاں کا فرق سمجھاتی رہی دنیا، مگر حق کے لیے چھوڑا اے سب ہر بار مودودی، مگر حق کے لیے چھوڑا اے سب گھر بار مودودی۔ خدا کی رحمتیں ہوں آپ پر 100 بار مودودی، دعائیں دے رہی ہے ملت بیدار مودودی۔ عجب کا منظر دشوار یہ راہ طلب کتنا، عجب کا منظر دشوار یہ راہ طلب کتنا، رہے ہمراہ رسوائی صلیب و دار مودودی، رہے ہمراہ رسوائی صلیب و دار مودودی۔ خدا کی رحمتیں ہوں آپ پر 100 بار مودودی، دعائیں دے رہی ہے ملت بیدار مودودی۔ نمایاں ہو گئے ہیں صبح کے آثار عالم میں، نمایاں ہو گئے ہیں صبح کے آثار عالم میں، اندھیروں سے رہے اندھیروں سے رہے یوں برسر پیکار مودودی، اندھیروں سے رہے یوں برسر پیکار مودودی۔ خدا کی رحمتیں ہوں آپ پر 100 بار مودودی، دعائیں دے رہی ہے ملت بیدار مودودی۔ ادھر تفہیم دی کی مجلسوں کی شمع محفل بھی، ادھر تفہیم دی کی مجلسوں کی شمع محفل بھی، ادھر راہ عمل کے قافلہ سالار مودودی، ادھر راہ عمل کے قافلہ سالار مودودی۔ خدا کی رحمتیں ہوں آپ پر 100 بار مودودی، دعائیں دے رہی ہے ملت بیدار مودودی۔ کوئی بھی واسطہ
واسطہ دنیا پرستی سے نہیں رکھا، کوئی بھی واسطہ دنیا پرستی سے نہیں رکھا، یقین لذت عقبا سے تھے سرشار مودودی، یقین لذت عقبا سے تھے سرشار مودودی، خدا کی رحمتیں ہوں آپ پر 100 بار مودودی، دعائیں دے رہی ہے ملت بیدار مودودی۔ ستم اپنوں کے ہی کم تھے نہ غیروں کی جفا کم تھی، ستم اپنوں کے ہی کم تھے نہ غیروں کی جفا کم تھی، مگر کیا ظرف تھا سب کے رہے غم خوار مودودی، مگر کیا ظرف تھا سب کے رہے غم خوار مودودی، خدا کی رحمتیں ہوں آپ پر 100 بار مودودی، دعائیں دے رہی ہے ملت بیدار مودودی۔ کسی بھی ظالم و جابر کو خاطر میں نہیں لائے، کسی بھی ظالم و جابر کو خاطر میں نہیں لائے، شجاعت کے عظیمت کے رہے مینار مودودی، شجاعت کے عظیمت کے رہے مینار مودودی، خدا کی رحمتیں ہوں آپ پر 100 بار مودودی، دعائیں دے رہی ہے ملت بیدار مودودی۔ عجم میں رہ کے دنیائے عرب کے دل میں بستے تھے، عجم میں رہ کے دنیائے عرب کے دل میں بستے تھے، ملا تھا آپ کو وہ دل ربا کردار مودودی، ملا تھا آپ کو وہ دل ربا کردار مودودی، خدا کی رحمتیں ہوں آپ پر 100 بار مودودی، دعائیں دے رہی ہے ملت بیدار مودودی۔ جہاں بھی دین حق پروار کرنے کی ہوئی سازش، جہاں بھی دین حق پروار کرنے کی ہوئی سازش، وہیں پر بن گئے ایک آہنی دیوار مودودی، وہیں پر بن گئے ایک آہنی دیوار مودودی، خدا کی رحمتیں ہوں آپ پر 100 بار مودودی، دعائیں دے رہی ہے ملت بیدار مودودی۔ پناہیں ڈھونڈتے ہیں ماسکو واشنگٹن دونوں، پناہیں ڈھونڈتے ہیں ماسکو واشنگٹن دونوں، کہ ان پہ کر گئے وہ فکر کی الگار مودودی، کہ ان پر کر گئے وہ فکر کی الگار مودودی، خدا کی رحمتیں ہوں آپ پر 100 بار مودودی، دعائیں دے رہی ہے ملت بیدار مودودی۔ مسلسل جاگنے کے کرب سے گزرے بہت لیکن، مسلسل جاگنے کے کرب سے گزرے بہت لیکن، مسلمانوں کو ہر سو کر گئے بیدار مودودی، مسلمانوں کو ہر سو کر گئے بیدار مودودی، خدا کی رحمتیں ہوں آپ پر 100 بار مودودی، دعائیں دے رہی ہے ملت بیدار مودودی۔ ہے ایک دنیا منور آپ کے افکار عالی سے، ہے ایک دنیا منور آپ کے افکار عالی سے، نہ جانے کتنے ذرے ہو گئے فنکار مودودی، نہ جانے کتنے ذرے ہو گئے فنکار مودودی، خدا کی رحمتیں ہوں آپ پر 100 بار مودودی، دعائیں دے رہی ہے ملت بیدار مودودی، خدا کی رحمتیں ہوں آپ پر 100 بار مودودی، دعائیں دے رہی ہے ملت بیدار مودودی، دعائیں دے رہی ہے ملت بیدار مودودی۔ محترم صدر سائیو دہلی زون شاداب صاحب، دہلی زون کے سیکریٹری جناب عامر خان صاحب، ڈائز پر بیٹھے ہوئے
خان یاسر صاحب، رفقائے محترم، عزیز طلبہ و نوجوانوں، یہ SIO دہلی کی جانب سے مولانا مودودی میموریل لیکچر کا اہتمام ایک اچھا پروگرام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا مودودی کا نام تو لوگ لیتے ہیں، لیکن فی الواقع مولانا مودودی نے تاریخ میں کیا رول ادا کیا ہے، کیا کردار ادا کیا ہے، اور اس سے نئی نسل کس طرح مستقبل کو سنوارنے میں استفادہ کر سکتی ہے اور کرنا چاہیے، اس کا ذرا فقدان ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پروگرام ذرا اور اہتمام سے ہونا چاہیے تھا۔ حضرات، جو عنوان ہے وہ عنوان پر تھوڑی سی گفتگو کرنے کے بعد، چونکہ اس عنوان کے علاوہ گفتگو بھی آپ حضرات سے ہوئی میری، کچھ ان لوگوں نے سینوپسس کی شکل میں کچھ چیزیں دیں، تو میں نے جو لکھ کے لایا وہ تو میں پڑھ دوں گا، لیکن اس کے پہلے چند باتیں۔ یہ دین کا حرکی تصور 21ویں صدی میں جو عنوان ہے، یہ دین میں خود ایک حرکیت اس میں خود پائی جاتی ہے، یعنی ایمان باللہ اور ایمان خود شہادت کا تقاضا کرتا ہے، اور یہ شہادت اس کے اندر ایک حرکت پیدا کرتی ہے۔ اسلام امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ذمہ داری دیتا ہے، اور اس سے خود ایک حرکت پیدا ہوتی ہے۔ دین اپنے آپ میں خیرخواہی کا نام ہے، اور خیرخواہی جو ہے خود انسان کو متحرک کرتی ہے اور ایک سماج میں نئی حرکت پیدا کرتی ہے۔ اسلام نے امت کو امت دعوت کہا ہے، اور دعوت خود اپنے اندر ایک پوٹینشیلٹی رکھتی ہے، حرکت و عمل کی طرف اکساتی ہے۔ لیکن یہاں جو بات ہے وہ یہ صرف ان حرکات کا جو اپنے دین اپنے ماننے والوں کے لیے، اور دین اپنے اندر ایک فطری ایک ڈائنامزم رکھتا ہے، جو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہو جانتے ہوں گے، ایک پوٹینشیل انرجی ہوتی ہے، ایک کائنیٹک انرجی ہوتی ہے۔ تو جو پوٹینشیل انرجی ہے اس کی ذکر نہیں، بلکہ مولانا مودودی نے حالات کے مطابق جو اس میں ایک کائنیٹک انرجی دی ہے، اس کو دراصل لوکیٹ کرنا، اس کو معلوم کرنا کہ مولانا مودودی نے جو 20ویں صدی میں کیا ہوا بھائی آواز تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا جو بڑا کارنامہ ہے وہ یہ کہ اسلام کی جو اپنے بدلتے ہوئے حالات میں اس کی جو کائنیٹک انرجی ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک تاریخ ساز قوت بنتا ہے، جس کی وجہ سے عصر کو بدلتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک انقلاب برپا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس کی وجہ سے وہ امامت کے منصب پر اپنے ماننے والوں کو لاتا ہے، اس کائنیٹک انرجی کو انہوں نے بروئے کار لایا ہے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دین کا حرکی تصور، تو دراصل ہم یہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ کس طرح کن حالات میں مولانا مودودی نے دین کے تصور کو اس طرح پیش کیا کہ اس کے اندر ایک نئی حرکت پیدا ہو جائے۔ تو یہ ہے دراصل عنوان۔ جو گفتگو ہوئی تھی آپ حضرات سے، اس میں یہ بات بھی تھی کہ ذرا ہمارے جو دوسرے مولانا مودودی کو گویا ان کے پوری ہماری جو تاریخ ہے، اس تاریخ میں جو بڑی شخصیتیں ہیں، تھوڑا ان کے حوالے سے بھی جائزہ لیا جائے، تاکہ یہ جو ہماری نئی نسل ہے، یہ مولانا بہت سے لوگ اس سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے بانی ہیں، اس طرح سے سمجھتے ہیں۔ اچھا، وہ جماعت اسلامی کے لوگ ہیں وہ مولانا مودودی کو مانتے ہیں، اس طرح سے بعض لوگ سمجھتے ہیں۔ تو یہ صرف ایسی بات نہیں، صرف یہ بات نہیں ہے، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ اسلام کی تاریخ کا ایک روشن باب دعوت و عزیمت ہے۔
اور اسی کو تجدید و احیاء دین بھی کہہ سکتے ہیں۔ 20ویں صدی کے اس باب میں ایک روشن نام مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جنہوں نے وہ تینوں کام انجام دیے جس کو علامہ شبلی نے ایک مجدد کی شناخت کے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ علامہ شبلی نے ایک مجدد کے شناخت کے لیے 3 باتوں کی نشاندہی کی ہے۔ پہلی بات یہ کہ وہ ایسا شخص ہو جس نے مذہب یا سیاست یا علم میں کوئی بڑا انقلاب لایا ہو، کوئی بہت مفید انقلاب لایا ہو، کوئی بڑی تبدیلی لائی ہو۔ دوسری یہ کہ اس کے دل میں جو خیال آیا ہو وہ کسی کی تقلید نہ ہو، بلکہ اس کا اپنا اس کی تازہ فکر ہو، اس کا اپنا اجتہاد ہو، اور اس نے اپنے اجتہاد کی روشنی میں جو بات پیش کی ہو بالکل تازہ ہو۔ اور تیسری چیز یہ کہ صرف تصنیف و تالیف اور تدوین و علوم و معارف کا کارنامہ انجام نہ دیا ہو، بلکہ تجدید دین، احیاء کتاب و سنت اور اصلاح امت کی راہ میں جسمانی مصیبتیں بھی اٹھائی ہوں، وہ جان پر کھیل گیا ہو اور سرفروشی کی مثال قائم کی ہو۔ یہ 3 باتیں اگر کسی شخص میں جمع ہوتی ہیں تو علامہ شبلی کہتے ہیں کہ وہ وقت کا مجدد ہوتا ہے۔ تو جب ان تینوں باتوں کا جائزہ لیا جاتا ہے، علامہ شبلی نے یہ بات علامہ ابن تیمیہ کے بارے میں کہی ہے۔ علامہ شبلی کے خیال کے مطابق یہ تینوں باتیں علامہ ابن تیمیہ میں پائی جاتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں وہ 13ویں صدی کے بزرگ ہیں۔ ان باتوں کو سامنے رکھ کر اگر مولانا مودودی کی خدمات کا بھی جائزہ لیا جائے تو ان کو بھی 20ویں صدی کا ابن تیمیہ یا ابن تیمیہ ثانی کہا جا سکتا ہے، بلکہ بعض پہلو سے مولانا مودودی سے اللہ تعالیٰ نے جو کام لیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ امام غزالی، ابن تیمیہ اور شاہ ولی اللہ تینوں کی بعض خصوصیتیں ان کے اندر جمع ہو گئی تھی۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے اسلامی تاریخ کے اس دور کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے۔ یعنی یہ 3 جو ہماری تاریخ میں مجدد کی صف میں آنے والی بڑی شخصیتیں ہیں، امام غزالی، ابن تیمیہ اور شاہ ولی اللہ، اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو اندازہ معلوم ہوتا ہے کہ ان تینوں شخصیتوں کی بعض پہلو سے بعض چیزیں اکیلے مولانا مودودی میں جمع ہو گئی ان کے کان۔ اتنی بڑی عظیم شخصیت 20ویں صدی میں پیدا ہوئی ہے اور ہم اس کے سلسلے میں اپنی پوری توجہ وقت صرف نہ کریں، یہ ہمارے لیے بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ یہ تینوں باتیں، ایک بات یہ ہو سکتی ہے کہ ہم جماعت اسلامی کے ہیں تو مولانا مودودی کو سب سے بڑا ٹھہرا دیا، ایسی بات نہیں ہے۔ اسی لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ذرا اس پر ہم غور کریں کہ کیوں ہم ایسی بات کہہ رہے ہیں کہ مولانا مودودی جو ہیں امام غزالی، ابن تیمیہ اور شاہ ولی اللہ تینوں کے جو عظیم الشان کارنامے ہیں، اگر ان کارناموں کو ان کی اس تاریخی پس منظر میں اور مولانا مودودی سے جو اللہ تعالیٰ نے خدمت لی ہے جس تاریخی پس منظر میں موازنہ کیجئے تو تینوں کی بڑی خدمات مل کر کے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مولانا مودودی نے اپنے ماحول میں وہ انجام دی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلامی تاریخ کا پہلا دور اسلامی معاشرے کی توسیع، استحکام کا دور تھا۔ اس عرصے میں زیادہ تر مسائل داخلی تھے، یعنی مسلم معاشرے کے اندر پیدا ہونے والے مسائل چاہے سیاسی ہوں یا عقائد و افکار سے متعلق، قرآن و سنت کی تفسیر و تشریح یا نئے ابھرنے والے مسائل سے ہوں۔ پہلی دفعہ باہر سے علم و فکری سطح پر فلسفہ یونان کے حوالے سے ایک نئے علمی چیلنج کا سامنا کرنا پڑا۔ یعنی امام غزالی تک امت کے اندر جتنی باتیں ہوئی سب اندر سے ہوتی رہیں، چاہے معتزلہ ہو، چاہے مرجئہ ہو، چاہے تاریخی سیاسی جھگڑے ہوں، سب اندر سے ہوتے رہے اور توسیع ہوتی رہی۔ پہلی دفعہ امام غزالی کے وقت میں یہ فلسفہ یونان کے ساتھ جب واسطہ پڑا تو گویا
فلسفہ یونان کے حوالے سے ایک نئے علمی چیلنج کا سامنا کرنا پڑا۔ اس چیلنج کو امام غزالی نے قبول کیا اور بر وقت وہ خدمات انجام دی کہ آئندہ کئی صدیوں تک فکری سطح پر الحاد اور بے دینی امت کے فکری نظام میں داخل نہیں ہو سکی۔ اس کا یہ وقت نہیں ہے کہ امام غزالی نے کس طرح یہ کام کیا، لیکن ان کا ذکر اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ نئی نسل کو، بالخصوص وہ لوگ جو تھوڑی زیادہ گہرائی کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں، یہ دیکھنا چاہیے کہ امام غزالی نے کس طرح الحاد، بے دینی اور الحاد کو جو فلسفے کی راستے سے آ رہا تھا اس پر ایک بند باندھ دیا۔ امام غزالی نے اس پر ایسا بند باندھا کہ 500-600 سال تک اس کو عبور کرنا ناممکن رہا، اور آج بھی اس کے اثرات علم کلام، فلسفہ اور تصوف میں موجود ہیں۔ اسی طرح ابن تیمیہ نے منگول حملہ آوروں کے خلاف جو کلمہ پڑھ چکے تھے ان سے جنگ کرنے کا بر وقت فتویٰ دیا، بر وقت فتویٰ دے کر ایک تاریخی رول ادا کیا۔ ان منگول اسلام لا چکے تھے، انہوں نے حملہ کیا تھا، یہ مسئلہ اٹھ گیا تھا، یہ پوری تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا۔ ابن تیمیہ نے اس وقت بر وقت فیصلہ کیا، جہاد میں شرکت کی۔ اس سے پہلے کسی نے بھی مسلم حکمراں کے خلاف دلائل کے ساتھ باضابطہ جہاد کا فتویٰ نہیں دیا تھا۔ امام ابن تیمیہ نے قانون سازی اور نفاذ شریعت کے حوالے سے جو مارکۃ الآراء بحثیں کی ہیں وہ اسلامی پالیٹکس کا ایک اہم ترین حصہ ہے۔ مسئلہ ہے دونوں طرف مسلمان ہیں، وہ کیسے ہم پولیٹیکلی ڈیسائیڈ کریں، یہ ایک بہت علامہ ابن تیمیہ کا بہت بڑا کارنامہ ہے، اور انہوں نے اس جہاد میں خود بھی حصہ لیا اور کامیاب ہوئے۔ انہوں نے اس کے علاوہ بہت سارے علمی کام کی، تصوف، بدعت، معاشرتی مسائل، یہ طلاق ثلاثہ پر ابن تیمیہ نے بہت زبردست بحث کی ہے، اور دوسرے اہم علمی مباحث پر بھی قلم اٹھایا اور حق گوئی کی ایسی مثال قائم کی جس نے بعد کے آنے والی نسلوں پر زبردست اثر ڈالے۔ انہوں نے جیل کی صعوبتیں بھی جھیلیں۔ امام غزالی اور ابن تیمیہ، اس کے بعد شاہ ولی اللہ ہندوستان میں ہیں۔ اسی طرح شاہ ولی اللہ نے مغل بادشاہ اورنگزیب کے بعد مغلیہ سلطنت زوال پذیر مسلم معاشرے کو سنبھالنے کے لیے انتہائی کوشش کی۔ انہوں نے مرہٹہ سرداروں کے ظلم و ستم کے خلاف احمد شاہ ابدالی کو ہندوستان آنے کی دعوت دی، قرآن کو عام کرنے کے لیے اس کا فارسی میں ترجمہ کیا، حجت اللہ بالغہ جیسی کتاب لکھ کر فکر اسلامی کی تشکیل جدید کا ایک نیا پس منظر تیار کیا۔ یہ انہوں نے کام کیا۔ جب امام غزالی جب شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے فارسی کے ترجمے کا پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ مولانا مودودی نے تفہیم القرآن کیا۔ اس کا وقت نہیں ہے کہ ان تینوں کے کارناموں کو مولانا مودودی کے کارناموں کے ساتھ ملا کے دیکھا جائے کہ کیا کیا انہوں نے اور کیا مولانا مودودی نے کیا اور کس طرح ان سے استفادہ بھی کیا۔ لیکن امام غزالی، ابن تیمیہ اور شاہ ولی اللہ تینوں کے عہد میں مسلمان حکومتیں موجود تھیں۔ معاشرے میں اسلامی تہذیب و ثقافت کی روایت عام تھی، ملک کا قانون اسلامی شریعت پر چل رہا تھا اور بحیثیت مجموعی مسلم ملت کا اجتماعی قوہ مضبوط تھا۔ یہ کمزوریاں ضرور نمودار ہو رہی تھیں اور یہ لوگ آزمائشوں میں مبتلا ہو رہے تھے، اس کے باوجود ملت اسلامیہ غلام نہیں ہوئی تھی، ان کی اپنی حکومت تھی، ملک کا قانون شریعت کے مطابق چل رہا تھا۔ اس کے برعکس مولانا مودودی کا عہد وہ ہے جس میں پوری اسلامی دنیا مغرب کی کالونی بن چکی تھی۔ مغربی ممالک علم، سائنس، ٹیکنالوجی سے لیس ہو کر عالم اسلام کو اپنی کالونی بنا چکے تھے۔ دنیا کی 3 بڑی سلطنتیں، خلافت عثمانیہ، مغلیہ سلطنت اور ایران کی صفوی سلطنت، تینوں ختم ہو چکی تھی۔ امت مسلمہ کی 1400 سالہ تاریخ میں ایسا تاریک ترین دور کبھی نہیں آیا تھا جس میں اضطراب انتشار کی ایسی کیفیت عام ہو گئی ہو۔ سیاسی غلامی کے ساتھ ذہنی، علمی اور فکری غلامی مسلم معاشرے میں سرایت کر رہی تھی۔ معاشی اور عسکری غلبہ بھی مکمل ہو چکا تھا، بلکہ پہلی جنگ عظیم کے بعد اشتراکیت ایک نئی قوت اور کمیونزم کے ایک نئے فلسفے کے ساتھ دنیا کو زیر و زبر کرنے کا حوصلہ لے کر اٹھی تھی۔ اس سے پہلے فرینچ ریولوشن، فرانسیسی انقلاب نے سرمایہ دارانہ جمہوریت اور وطنیت کی عمارت کھڑی کر کے اسی ماڈل پر ساری دنیا کو ڈھالنا چاہ رہی تھی۔
جرمنی تمدن نے جرمنی قوم کی برتری کا فلسفہ گڑھ کر وطنیت کے بجائے قومیت کو سیاست اور اجتماعی امور میں فعال قوت بنا دیا تھا۔ پوری مغربی دنیا ایک طویل کشمکش کے بعد سیاست کو مذہب سے جدا کر چکی تھی اور سیکولرزم کی بنیاد پر قومی ریاست کے قیام کا ایک ماڈل کے طور پر پیش کر رہی تھی۔ مسلم قوم گویا ہر محاذ پر پسپا ہو رہی تھی۔ اسی وقت مغرب میں عالم اسلام کو نیشن اسٹیٹ کے ذریعے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا تھا۔ پوری اسلامی تاریخ میں اس طرح کے چہار طرفہ چیلنج کا سامنا پوری ملت کو کبھی نہیں کرنا پڑا تھا۔ خود بر صغیر میں ہندو مسلم کی قومی کشمکش برپا ہو چکی تھی اور آزادی کی شکل میں مسلم ملت کے انتشار اور مغرب دنیا کی سازش کو دیکھتے ہوئے اندازہ ہو گیا تھا کہ مسلمانوں میں اگر سیاسی بیداری پیدا نہیں کی گئی تو مسلمان انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہو کر بعد میں ہندو قوم پرستوں کی غلامی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ان حالات میں ملت اسلامیہ کے سامنے علمی، فکری، عملی، اجتماعی اور سیاسی چیلنج پیدا کر دیے تھے۔ اس نازک موقع پر مولانا مودودی نے پوری جرأت اور دینی حمیت اور عصری بصیرت کے ساتھ اس چیلنج کو قبول کیا۔ یہ حالات امام غزالی، ابن تیمیہ اور شاہ ولی اللہ سے بہت زیادہ مختلف، وسیع اور ہمانگیر تھے۔ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہندوستان میں اس موقع پر جو یہاں کے علماء تھے وہ آزادی کی تحریک میں کس طرح گویا متحدہ قومیت کے پلیٹ فارم سے آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے۔ ایسی حالت میں مولانا مودودی نے بر وقت گویا پورے عالم اسلام کو اور خود ہندوستان کی رہنمائی فرمائی۔ مولانا مودودی نے فکری محاذ پر الجہاد فی الاسلام 1927 میں، پردہ 1930 میں اور متحدہ قومیت 1938 میں، اور اس کے بعد سیاسی کشمکش پہم انہوں نے اپنے قلم سے ایک طرف اسلام کی بنیادی تعلیمات کو عقلی دلائل کے ساتھ پیش کیا، اس مضبوط اور فکری بلندی سے پیش کیا کہ نئی نسل کے ذہنوں سے مغربی الہاد و بے دینی اور شکوک شبہات کے کانٹوں کی جو فصل لگائی گئی تھی اس کو انہوں نے صاف کر دیا، اور دوسری طرف اشتراکی فلسفے کی الغار سے امت مسلمہ کو بچایا۔ انہوں نے سخت مایوسی کے حالات میں جزئی اصلاح تعمیر کی جو مذہبی کوششیں ہو رہی تھی اس کو امت مسلمہ کی کلی تعمیر پر لگا دیا، اور اس کے لیے ان خطوط کو واضح کیا جن پر اجتماعی جدوجہد کر کے آزادی اور اسلام دونوں کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اجتماعی مسائل کا احساس بھی دلایا، ملکی اور عالمی حالات کا تجزیہ بھی کیا، خرابیوں کی نشاندہی کی۔ انہوں نے خرابیوں کی وجوہات پر روشنی ڈالی، مسلمانوں کی اجتماعی اور سیاسی جدوجہد میں جو کمزوریاں پیدا ہو گئی تھی ان پر انگلی رکھ کر بتایا، اور سب سے بڑا کام انہوں نے یہ کیا کہ ملت و انسانیت کے سامنے اسلام کو ایک ایسے نظام کے طور پر پیش کیا جو انسان کے معاشرتی، معاشی، سیاسی، سماجی، روحانی، تمدن مسائل کو اعلیٰ طریقے سے حل کرتا ہے۔ دنیا کے سامنے اس وقت نظام کی ایک کشمکش تھی۔ ساری دنیا میں ہر نظام نے اپنی تحریک چلا رکھی تھی۔ دنیا کمیونزم، سوشلزم، سیکولرزم کے مہا بیانیوں، میگا نیریٹو کی گونج رہی تھی۔ اس وقت انہوں نے پورے دلائل، شرح و بسط اور یقین کے ساتھ داعیانہ سطح سے ایک کاؤنٹر نیریٹو کے طور پر اس اسلامی نظام حیات کو پیش کیا، اور اس طرح اسلام کو ایک نئی تاریخ ساز قوت بنا کر اس کے اندر ایک نئی حرکیت اور ڈائنمزم پیدا کی اور دین کو تحریک بنا دیا۔ یہ مولانا مودودی کا گویا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ تو انہوں نے ایک ایسے دور میں جب ساری دنیا میں ایک میگا نیریٹو تھا اور اپنے اپنے جھنڈے بلند کر رہے تھے لوگ، اور دنیا مغربی تہذیب اپنے فلسفے کے ساتھ دنیا میں چھانا چاہ رہی تھی، خصوصاً سیکولرزم اور کمیونزم اور سوشلزم، یہ سارے ازم جو ہے دنیا پر چھا رہے تھے۔ ایسے وقت میں انہوں نے مسلم ملت کے سامنے کو بھی بتایا اور پورے عالم، سارے انسانیت کے سامنے بتایا کہ جس ازم کے پیچھے تم دوڑ رہے، جس کی تحریکیں چلا رہے، اسلام خود ایک نظام حیات دیتا ہے۔ یہ بالکل ایک نئی آواز تھی، یہ مولانا مودودی نے کیا، اور یہ جو ایک نئی ڈائنامزم پیدا کی، یہی اسلام کو گویا
ایک نئے تجدیدی انداز سے پیش کیا. اس سے پہلے اس کو اس طرح سے نہیں پیش کیا گیا تھا. دین کو تحریک بنانے کا مطلب یہ ہے کہ دین جو فرد کی ذات تک سمٹ کر ایک روایتی عقیدہ، بے روح مراسم عبودیت اور کچھ آداب و اعمال تک محدود ہو جائے تو وہ مذہب جمود کا شکار ہو جاتا ہے اور تاریخ سازی کی قوت سے کنارہ کش ہو جاتا ہے. مولانا مودودی کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ مسلم معاشرے میں دین اسلام کی اس جمود کو توڑا، اس کو حالات حاضرہ کے مسائل کا حل بنا کر اس میں ایک حرکی توانائی پیدا کی. انہوں نے اسلام کی تشریح و تعبیر کے لیے تازہ نئی اصطلاحات وضع کی اور ان اصطلاحات کو ایک لذت تجدید سے آشنا کیا. انہوں نے یہ کام صرف علمی سطح پر نہیں انجام دیا. مولانا مودودی نے پوری تعبیر، پوری ہماری جو مذہبی کتابیں ہیں، مذہبی کتابوں کی جو روایت ہے، اس میں جو اصطلاحات ہے، پوری اصطلاحات کو نئی اصطلاحات میں انہوں نے بیان کی. اسلام کی نئی اصطلاحات کے ساتھ تعبیر، علماء اس زمانے میں جو اختلاف کر رہے تھے اس کی وجہ یہی تھی کہ جن اصطلاحات میں بیان کیے جا رہے تھے اس اصطلاحات کے وہ عادی تھے. مولانا مودودی کا دین ایک نظام حیات ہے، ایک تحریک ہے، مسئلے کو حل کرتا ہے. تو یہ جو زبان اختیار کی انہوں نے، جو لب و لہجہ اختیار کیا انہوں نے، جو اصطلاحات وضع کی، وہ سب تازہ اصطلاحات تھے اور نئے اصطلاحات تھے، جس کی وجہ سے کچھ لوگوں کو سمجھنے میں دشواری بھی ہوئی. لیکن یہی وہ کام ہے جو مولانا مودودی کو اور بڑے تمام دوسرے عہد کے اپنے بڑے لوگوں سے جدا اور بڑا کرتی ہے. یہ کام صرف علمی سطح پر انہوں نے نہیں کیا، بلکہ اسلام کو ایک نظام حیات کی حیثیت سے قائم کرنے کے لیے ایک باضابطہ تحریک چلائی اور جماعت اسلامی کے نام سے اسلامی تنظیم قائم کی. 20ویں صدی کے نصف اول میں 1941 میں جب انہوں نے یہ کام شروع کیا تو پورے عالم اسلام میں یہ بالکل نیا کام تھا. علم دنیا نے جو ترقی کی تھی، اب یہ بھی دوسرا ایک بڑا کام ہے، یعنی اسلامی جماعت تنظیم بنانا. یہ بھی ہماری تاریخی روایت میں نہیں ملتی. ادارے تو ملتے ہیں، لیکن ایک آرگنائزیشن کھڑا کرنا اسلامی بنیاد پر. چنانچہ اس تنظیم کو کھڑا کرنے کے لیے اس کا اسلامی مزاج ہو، اس کا اسلامی نہج ہو، وہ اسلامی انداز ہو اس کے اندر آرگنائزیشن. تو مولانا مودودی، علمی دنیا نے جو ترقی کی تھی، سوشل سائنس نے جو مواد اکٹھا کیا تھا، سماجیات میں جو نئی سمجھ پیدا کی تھی، اور بحیثیت مجموعی دوسری جماعتوں اور تنظیموں کے جو تجربے تھے ساری دنیا میں، سب سے استفادہ کر کے اور ان میں اسلامی روح پھونک کر اسلامی تحریک چلانا اور تنظیم کو اسلامی مزاج اور نہج پر ڈھالنا، یہ وہ کارنامہ ہے جو ان کو اس دور کا مجدد اور امام بنانے تھی. ایک موومنٹ، دین کو تحریک بنانا، تحریک کو کھڑا کر دینا اس دور میں، اور اس کے لیے ایک تنظیم اسلامی بنانا، اور یہ سارے وہ کام ہیں جو پوری ہماری تاریخی روایت میں ملتے نہیں ہیں. اس کو اسلامی مزاج کے مطابق اٹھانا کرنا، یہ وہ کام ہے جو مولانا مودودی نے کیا. اچھا، یہ صرف ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ سن لیں اور آپ کے لیے کافی ہو، بلکہ یہ بالکل ایسا کام ہے کہ اس کو بغور پڑھنا بھی چاہیے اور کیسے اسلامی مزاج میں ڈلتا ہے. ورنہ ہو سکتا ہے کہ آپ آرگنائزیشن چلائیں لیکن اس کا اسلامی مزاج آپ مینٹین نہیں کر سکتے ہو. آپ تحریک چلائیں لیکن آپ کے اندر ایکٹیویزم ہوگی، وہ اسلامیت نہیں ہو سکتی. تو اس کی روح کو اس میں پھونکنے کے لیے کس طرح مولانا نے جو تحریریں لکھی ہیں، تحریک کو کھڑا کرنے کے لیے، تنظیم کو بنانے کے لیے اس وقت جو آرگومنٹ اور بحث کیے انہوں نے، اس پہ مولانا مودودی کی وہ بصیرت جھلکتی ہے، وہ سمجھ جھلکتی ہے. اور اس وقت خود لگتا ہے کہ ایک شخص خدا کی نصرت و مدد کس طرح آتی ہے، یہ بھی سمجھ میں آتا ہے. ہماری نئی نسل کو اس کی فیلنگ ہونی چاہیے. ایک ایسے ماحول میں جو وہ بات بالکل اجنبی ہے اور ایک آدمی بولتا ہے اور اس طرح بولتا ہے کہ پھر اسلامی مزاج سے ہم آہنگ ہو جاتا ہے، تو ہمارا ایمان بڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت بھی کس طرح کرتا ہے اور کس طرح دلوں میں بات کو ڈالتا ہے. تو یہ نئی نسل کو یہ بات سمجھنا چاہیے. اور یہ لٹریچر جو پڑھنے کی بات تاکید کی جاتی ہے، جس کا ذکر کیا جاتا ہے، جو ہم نہیں پڑھ پاتے ہیں، اس سے بڑا نقصان یہ ہونے والا ہے کہ ہو تو سکتا ہے کہ تنظیم باقی ہو، لیکن اس کی جو اسلامک اسپرٹ اس تنظیم میں، آرگنائزیشنل سائنس کے اندر ہر آدمی آرگنائزیشن بنا سکتا ہے، لیکن اس کے اندر وہ اسلامی مزاج پیدا کرنا، موومنٹ کھڑا کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ موومنٹ کے اندر اسلامی روح پھونکنا، یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اور یہ اس وقت مولانا مودودی کے، جب تک کہ کوئی مولانا ابوالکلام آزاد نے اصطلاح وہ لی تھی
وہ اسلامی جماعت قائم کرنا چاہتے تھے، حزب اسلامی. انہوں نے قرآن کی اصطلاح لی تھی اور آخر اس بھاری پتھر کو اٹھا کر کے چوم کے چھوڑ دیا تھا انہوں نے. وہ صفات وہ ہے. جماعت اسلامی سے پہلے اگر آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے بھی کوشش کی تھی کہ ایک تنظیم بنائیں، اور اس کا نام انہوں نے حزب اسلامی رکھا تھا. اس کے شرائط بھی وہ رکھے تھے، لیکن اس حزب اسلامی کو کھڑا کرنے کے لیے جو طریقہ، جو اپروچ مولانا مودودی نے اختیار کیا، مولانا آزاد کو اس میں کامیابی نہیں ہوئی، مولانا مودودی اس میں کامیاب ہو گئے. خود یہ کمپیریٹیو اسٹڈی کرنے کی چیز ہے. اس کا یہ موقع نہیں کہ مولانا آزاد کو کیوں ناکامی ہوئی. مولانا مودودی اور مولانا ابوالکلام آزاد دونوں بہت بڑے آدمی ہیں، لیکن مولانا مودودی سے تاریخ نے جو کام لیا، اللہ نے جو کام لے لیا تاریخ میں، یقیناً مولانا آزاد نے بھی قرآن کا ترجمہ کرنے کی کوشش کی، اور وہ ترجمہ کرنے میں صاف معلوم ہوتا ہے کہ علامہ فراہی کی جو صحبت تھی اس کا اثر ہے ان پر. مولانا مودودی کی بھی علامہ فراہی کا اثر ہے، لیکن مولانا مودودی سے اللہ تعالیٰ نے یہ کام مکمل کروا لیا. دونوں کا تاریخی فرق بھی ہے. ایک بنگال میں جہاں سب سے پہلے ہندوستان میں ماڈرنائزیشن ہوا ہے وہاں تھے، دوسرے حیدرآباد میں تھے جہاں مسلم حکومت تھی. تو یہ دونوں فرق بھی دونوں جگہ معلوم ہوتا ہے. جو شروع میں جس طرح وہ وہاں انقلابی لوگوں کے ساتھ شروع میں رہے تھے، مولانا مودودی نے لکھا کہ جب ہم دلی سے حیدرآباد جا رہے تھے تو مسٹر کھرے ہمارے کمپارٹمنٹ میں تھے، کانگریسی. میں مسلمانوں کو ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا دیکھ رہا تھا تو مجھے رات بھر نیند نہیں آئی کہ ہندوستان آزاد ہو جائے گا تو یہ مسلمان کہ کیا پوزیشن بنے گی. اور مولانا ابوالکلام آزاد اس سے پہلے وہاں ان لوگوں کے ساتھ شانہ بشانہ بیٹھ کے یہ سب دیکھ چکے تھے، سمجھ چکے تھے. اس لیے دونوں کے اپروچ میں بہرحال ایک فرق ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مولانا مودودی نے صرف تعبیر نہیں کی بلکہ ایک تنظیم عملاً کھڑی بھی کی. 20ویں صدی کے تناظر میں مسلم دنیا کے اندر انہوں نے علمی سطح پر ڈی کولونائزیشن کا کام کیا اور نئے آزاد ہونے والے مسلم ممالک اور اقلیت میں رہنے والی گروہ کے سامنے جو زندہ نسب العین اسلامی نظام کو برپا کرنے اور اس کو غالب کرنے کا دیا، اس کی معنویت 20ویں صدی کے اس ماحول میں کی جانی چاہیے جس میں انہوں نے اپنی تحریک شروع کی تھی. یہ مولانا مودودی نے اسلامی حکومت کا قیام، یہ جس وقت آپ دیکھیے پوری دنیا کے اندر مغرب نے اپنے پورے غلبے کے ساتھ، اپنی پوری علم، اپنی حکومت، اپنی سازش، اپنی ٹیکنالوجی کے ساتھ یہ اسٹیٹ اور چرچ کو الگ کر دیا، مذہب اور سیاست کو الگ کر دیا تھا. اور اس وقت ایک آدمی اسلامی حکومت کے قیام کو مدلل طور پر ثابت کر کے ایک دینی ذمہ داری، دنیا کے مسائل کا حل اور وہ ہونے والی نظر آنے والی چیز کے حصے سے دکھائے، یہ معمولی بات نہیں. آج ذرا سا حالات اونچ نیچ ہو رہے ہیں، ذرا عرب بہاریہ پر تھوڑا سا خزاں طاری ہو جاتا ہے، کہیں دو چار آدمیوں کے ساتھ کچھ معاملہ ہو جاتا ہے تو ہم لوگ کیسے نا امید ہونے لگتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ چیز ایک دیوانے کا خواب ہے. لیکن اس زمانے میں جب کہ پوری دنیا میں عالم اسلام مغلوب تھا، ساری دنیا میں اس ریاست اور مذہب کا جوڑ ختم کر دیا گیا تھا، سیکولرزم جو ہے اس وقت کا نعرہ تھا، اس وقت اس نے صرف فتوے کی زبان میں اسلامی حکومت کا قیام مسلمانوں کو نہیں بتایا تھا، بلکہ وہ پوری طرح مدلل طریقے سے ثابت کیا تھا کہ یہ کام ہے جو کرنا چاہیے. صرف ثابت ہی نہیں کیا تھا کہ عقیدے کے طور پر ہم مان لیں، بلکہ ایسا لٹریچر تیار کیا کہ معلوم ہو رہا تھا کہ ہاں یہ ہے. اور صرف مسلمانوں کو نہیں، وہ کہہ رہا یہ تھا کہ غیر مسلموں کے لیے بھی یہ چیز ہے، ان کو بھی ہم دکھانا چاہیے. حجاب حرام ہے، وہ نسب العین نہیں ہے. اگر ہم اپنے کردار کو اس طرح پیش کریں تو گویا اس نے ایک نئی دنیا، ایک نئے ماحول، ایک نئی زندگی پیدا کی. مولانا مودودی کا یہ کارنامہ، یہ ایسا کارنامہ ہے جو جب بھی آدمی پڑھے گا، جب بھی تاریخ دائیں ادھر سے گزرے گا تاریخ پڑھنے والا، تو ان کو سلام کرے گا، ان کے لیے دعائیں دے گا اور ان کی کوشش کرے گا کہ یہ ہم، اور جو لوگ اس میں شامل ہیں وہ اپنے خوش قسمت سمجھیں گے. یہ جو عیسائیوں کے نوجوان ہیں، تحریک سے وابستہ ہیں، یہ خدا کی ایک بڑی نعمت ہے جو ان کو حاصل ہوئی ہے کہ ایک عظیم الشان اسلامی تحریک، ایک بڑے عظیم قائد کی اٹھائی ہوئی تحریک
کے ساتھ شریک ہونے کا موقع ہم کو اور آپ کو مل رہا ہے۔ 20ویں صدی مسلم اکثریتی ممالک آزاد ہوئے۔ مولانا مودودی کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ ان مسلم ممالک کو کمیونزم اور سوشلزم اور سیکولرزم کو آئیڈیل مان کر قبول کرنے سے بچایا، ورنہ جس طرح مغرب نے مذہب و سیاست کو الگ کر کے چرچ اور اسٹیٹ سیکولرزم کو زندگی کے تمام گوشوں میں ایک علمی و عملی نظریے کے طور پر اسٹیبلش کر دیا تھا، اسلام میں بھی یہی نظریہ ملت کے اسلامی شعور کا حصہ بن کر اس کو مغرب کا ذہنی غلامی مبتلا کر دیتا۔ یہ صحیح ہے کہ آج 21ویں صدی میں ہم جی رہے ہیں۔ 20ویں صدی کا منظرنامہ بدل گیا ہے اور ضرورت اس بات کی ہے، مولانا مودودی نے جو تحریک برپا کی تھی اس کو 21ویں صدی کے بدلتے ہوئے حالات سے ہم آہنگ کر کے کامیابی کی طرف گامزن رکھا جائے، یہ نئی نسل کی ذمہ داری ہے۔ لیکن یہ بات واضح رہے کہ یہ کام جہاں اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن اور سنت سے براہ راست استفادہ کریں، اپنی 1400 سالہ کارناموں کی جو روایت اور انسانی تجربے نے جو معلومات فراہم کی ہے ان سب کی روشنی میں آگے بڑھنا چاہیے، لیکن یاد رہے کہ ہم مولانا مودودی کی لٹریچر ان کے بنیادی فکر سے روشنی حاصل کی بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہاں پر ایک بات بہت کلیئر ہونی چاہیے ہمارے نوجوانوں کو، مولانا مودودی نے ابھی ہمارے صدر کہہ رہے تھے کہ دین جیسا ہے ویسا دکھا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ 20ویں صدی میں دین کو جیسا دکھانا چاہیے تھا ویسا دکھایا انہوں نے۔ دین کو سمجھنے کے لیے کہ جیسا کچھ دین ہے اس کو سمجھنے کے لیے قرآن و سنت ہے، دنیا کا کوئی لٹریچر، کوئی شخصیت اس کا بدل نہیں ہے۔ اس لیے جو لوگ قرآن و سنت سے بے نیاز ہو کر کے صرف مولانا مودودی کے لٹریچر سے دین کو سمجھنا چاہیں گے وہ میں کمی رہ جائے گی۔ مولانا مودودی نے اس زمانے میں جو دین کا حصہ دبا ہوا تھا اس کو ابھارا ہے، جو حالات تھے اس کے مطابق بہت سی چیزیں پیش کی۔ اس لیے یہ بات ہمیشہ رہے گی کہ دین جیسا کچھ کے نازل ہوا اپنی ہدایت بن کر کے وہ ہمیشہ قرآن و سنت میں اور قرآن و سنت کی روشنی۔ لیکن 20ویں صدی میں دین کو جیسا ہونا چاہیے تھا، جیسا دینی تقاضا ہے، دین اس عہد سے کس طرح مکالمہ کرے، دین اس عہد سے کیسے نبرد آزما ہو، دین اپنا تاریخی رول اس عہد میں کیسے ادا کرے، یہ مولانا مودودی نے کیا۔ یہ بصیرت حاصل ہونی چاہیے۔ جو لوگ قرآن و سنت سے دین کو نہیں سیکھ سکیں گے، صرف اس سے سیکھیں گے، ان کی ایک کمی رہ جائے گی۔ لیکن قرآن و سنت سیکھنے کے بعد 20ویں صدی کی اس لٹریچر سے تو 21ویں صدی کے جو تقاضے ہیں دین کے، اس کے جو حرکی تقاضے ہیں اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ 20ویں صدی سے 21ویں صدی آتے آتے کچھ تبدیلیوں کی وجہ سے ایسا ضرور محسوس ہوتا ہے کہ آدمی اس لٹریچر سے آگے بھی کچھ بات کی جائے جس کا ذکر بھی کیا گیا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ قرآن و سنت کا مطالعے کی صلاحیت پیدا کی جائے۔ یہاں پر اگر آپ لوگ یہ نہ کہیں کہ ہم اکیڈمی کی بات کر رہے ہیں، کہ تحریک اسلامی نے جو اسلامی اکیڈمی قائم کیا ہے وہ اسی لیے قائم کیا ہے کہ یہ تحریک، یہ جو مولانا مودودی نے جو کارواں بنایا ہے، یہ تحریک اٹھائی ہے، اس کی پہلی بنیاد ہے کہ قرآن و سنت اس کی اصل اساس کار ہے اور دوسری ساری چیزیں ثانوی ہیں۔ اور وہ دوسری چیزوں میں مولانا مودودی کو تحریکی لٹریچر اپنے اندر جو دینی حمیت رکھتا ہے، شعور ہی صرف نہیں، دینی حمیت جو رکھتا ہے، جو آگ ہے، جو عشق ہے، جو حرارت ایمانی ہے، جو حمیت دینی ہے، یہ سب ٹرانسفر اسی وقت ہو سکتی ہے۔ آپ تحریک اسلامی مولانا مودودی کے لٹریچر سے اس حیثیت سے بے نیاز نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ بے نیاز ہوں گے تو 21ویں صدی کو اسلامی صدی نہیں بنا سکتے ہیں۔ 21ویں صدی کو اسلامی صدی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ دینی حمیت، وہ حرارت، وہ شعور، عصر کی سمجھ، یہ ساری چیزیں تحریکی لٹریچر سے حاصل کیا جائے اور قرآن و سنت سے دین کی بنیادی سمجھ پیدا کی جائے۔ 21ویں صدی کو کچھ چیلنجز ہمارے سامنے کھڑی کرتی ہے، مثلاً عقل پرستی اور عقل کی روشنی میں انسانی تاریخ اور زندگی کے مسائل کی تعبیر سے بننے والا مہا بیانیہ ختم ہو گیا ہے۔ لیکن یہ مغرب کی کمزوری ہے، یہ اس کی شکست ہے۔ یقیناً
مغرب نے جو عقل پرستی کی وجہ سے انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے جو نظام تلاش کیا یہ دنیا کے مسائل کا حل ہے، خدا کی ضرورت ہی نہیں، وحی کی ضرورت ہی نہیں. ان کو محسوس ہوا کہ انسانی عقل جو ہے اینڈ آف ہسٹری ہو گئی، کمیونزم فیل کر گیا، ساری چیزیں. تب انہوں نے اپنے بیانیے کو بدل دیا، اس پر اعتماد نہیں رہا. ہم اپنے بیانیے کو کیوں بدل دیں؟ ہم اسلام ایک نظام حیات ہے جو فیل ہو گیا، ان کا نظام حیات تو ہم تو پیش کر سکتے ہیں نا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام یہ مہا بیانیہ جو ہمارا ہے کھڑا کیا گیا تھا، ہم ان کے گرتے کے ساتھ ہم بھی سوچتے ہیں کہ اب تو اسلام کو نظام حیات کے حصے سے ہم نہیں پیش کر سکتے ہیں اور نہ پیش کرنا چاہیے. یہ وہ دور ہی نہیں، یہ تو ان کا فیلور ہے. ہم اپنے مہا بیانیوں کو کیوں بدلیں؟ اسلام آج بھی دعوت دے رہا ہے کہ انسان کے مسائل کا حل اسلام کے پاس ہے. یہ ٹھیک ہے کہ عقل پرستی کی جگہ جبلت پرستی نے لے لی. آج دنیا کیا مسائل سے گری ہوئی نہیں ہے؟ آج دنیا کے مسائل انہوں نے کہا کہ ہم اپنے عقل سے حل نہیں کر سکتے، ہم نہیں معلوم کر سکتے. ایک ویکیوم ہے ان کے سامنے، ہم اس ویکیوم کو اس حصے سے پیش کر سکتے ہیں. ہم کیوں ان کے اس کو ایک کاؤنٹر نیریٹو کے طور پر کیوں سمجھیں؟ جب ہم کاؤنٹر نیریٹو کے طور پر سمجھتے ہیں تو ہم کو لگتا ہے کہ اب تو نظام حیات کی جنگ نہیں تو اسلام کو نظام حیات کے طور پر، لیکن حیات تو ہے، انسانی مسائل تو ہیں، معاشرتی مسائل تو ہیں. ایک نئے لٹریچر کی ضرورت ضرور ہے، لیکن ہم اسلام کو ایک نظام حیات کے حیثیت سے لازماً نہ پیش کریں، یہ اس کا کوئی جواز نہیں بنتا ہے. بلکہ ان کی اس فیلور نے گویا ہماری ایک علمی برتری ثابت کر دی ہے. آفاقیت کی جگہ مقامیت نے لے لی ہے. لیکن اسلام فرد کو بھی دعوت دیتا ہے اور بحیثیت مجموعی قوم کو بھی دعوت دیتا ہے. آخرت کی فلاح کی طرف بھی بلاتا ہے اور دنیا کی کامیابی کو بھی یقین دلاتا ہے. خود نوح علیہ السلام کی دعوت میں قرآن جو ان کی دعوت کو نقل کیا ہے تو دنیا کے مسائل کو پہلے پیش کیا. قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. انہوں نے اور بتایا کہ تم اس دین کو قبول کر لو گے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کرے گا اور زمین سے تمہارے، یہ سب دنیاوی باتیں ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ آخرت کو ترجیح دیتا ہے، لیکن دعوت میں ہر وقت آخرت کو ترجیح دینا دعوتی حکمت کے مطابق دنیا کو دعوت کو پرتاثیر بنانے کا جو داعیانہ اسلوب ہونا چاہتے ہیں، ان سب کا خیال کر کے انہوں نے لٹریچر تیار کیا ہے. آج بھی دین کو سمجھنے کی اصل بنیاد کتاب سنت ہی ہے. جو مسائل ہیں، سرمایہ دارانہ نظام نے ترقی کر کے گلوبل کیپٹلزم اور ملٹی نیشنل کمپنی جو معاشی امپیریلزم قائم کر رکھا ہے، جس سے چین کو بھی مجبور ہو کر WTO کا ممبر بننا پڑا. اگر اس خطرے کو ہم کسی کو جاننا ہو تو ایک بڑی اچھی سی کتاب انف از انف ڈیویسن ایل بورو کی آئی ہے، اس کو آپ پڑھیے کہ اکانومکس پالیسی نے عالم اسلام کے ساتھ ساری دنیا کو مارکیٹ کے آگے سرنگوں کر دیا ہے. اور میڈیا، ترسیل ابلاغ کی نئی نئی ٹیکنالوجی اور تجارتی مینجمنٹ کی نئی نئی ترکیبوں نے ڈیولپمنٹ کے ایسے ماڈل تراش لیے ہیں اور اس ماڈل کو ساری دنیا میں نافذ کرنے کے لیے وسائل و ذرائع کو لوٹنے کی جو ہوڑ مچی ہوئی ہے، دہشت گردی کے نام پر پروپیگنڈے کے ذریعے عالم اسلام کو، بالخصوص اسلامی اسٹیٹ اور ریاست کو بے اثر و بے وزن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کنزیومرزم کو بنیاد بنا کر انسان کو حرص و ہوس اور لالچ اور اس کی خواہش اور جبلتوں کا ایسا غلام بنا دیا جا رہا ہے کہ کسی بڑے اخلاقی انقلاب کے لائق نہ ہو. یہ تبدیلی یقیناً 21ویں صدی میں آئی. آج 21ویں صدی میں تحریک اسلامی کے سامنے یہ چیلنج ہے، اور یہ اصل چیلنج کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ سمجھنے کی غلطی کر جاتے ہیں کہ کمزوری مولانا مودودی کی فکر میں ہے. نئے چیلنجز کو ہمت اور حوصلہ اور نئی بصیرت سے قبول کرنا چاہیے، اور فکر و نظر کا جو چراغ مولانا نے جلایا ہے اس میں خون جگر کا تیل شامل کر کے اور اپنے ذہن کا ایندھن ڈال کر اس کو اور روشن کرنا چاہیے. یہ اس چراغ سے ایک اپنا چراغ بھی جلایا جا سکتا ہے. لیکن ہم مولانا مودودی علیہ رحمہ کی جو فکری کاوشیں ہیں، انہوں نے جو چراغ جلایا اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتے اگر ہم اپنی 21ویں صدی کو روشن اور تابناک دیکھنا چاہتے ہیں.